بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیا واقعی پشاور کے ایک قبرستان میں نامعلوم مخلوق یا چڑیل دیکھی گئی ہے؟ کیا یہ کوئی پراسرار مخلوق ہے یا پھر ایک خوفناک افواہ جو لوگوں میں پھیل گئی ہے؟ محترم سامعین، پشاور کے نواحی علاقے محمد آباد سے آنے والی ایک خبر نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قبرستان کے قریب ایک غیر معمولی سایہ یا مخلوق دیکھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی وہاں پر کوئی اسرار چیز موجود ہے یا یہ صرف خوف، وہم اور افواہوں کا نتیجہ ہے؟ آئیے اس پورے معاملے کی حقیقت جانتے ہیں۔ محترم سامعین، اطلاعات کے مطابق پشاور کے نواحی علاقے محمد آباد میں بعض مقامی افراد نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے قبرستان کے قریب ایک نامعلوم مخلوق جیسی چیز دیکھی۔ اس خبر کے بعد علاقے میں خوف اور بے چینی کی فضا پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے وقت قبرستان کے قریب عجیب سائے اور آہٹیں سنائی دیتی ہے، لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی سرکاری ادارے یا مستند ذریعے نے اس واقعے کی تصدیق نہیں کی۔ بعض مقامی افراد کا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ کسی جانور کا سایہ ہو یا کسی انسان کی موجودگی ہو جسے غلط سمجھ لیا گیا ہو۔ محترم سامعین، یہ پہلا واقعہ نہیں، پشاور میں اس طرح کی افواہیں پہلے بھی پھیل چکی ہے۔ 1994 اور 95 کا زمانہ تھا جب پشاور کے علاقے وزیر باغ میں اچانک چڑیل کی افواہیں پھیل گئی۔ لوگوں میں اس قدر خوف پھیل گیا کہ رات کے وقت بہت سے لوگ گھروں سے نکلنے سے ڈرتے تھے۔ صبح جب لوگ قبرستان جاتے تو دیکھتے کہ کچھ قبریں کھدی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر فوراً یہ بات پھیل گئی کہ چڑیل قبروں سے میتیں نکال کر کھا رہی ہے، لیکن جب پولیس نے تحقیقات کی تو حقیقت کچھ اور نکلی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گلدرہ قبرستان سے چند افراد کو گرفتار کیا۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ وہ لوگ دراصل نوادرات اور قدیم چیزیں تلاش کرنے کے لیے قبروں کی کھدائی کرتے تھے۔ یوں حقیقت سامنے آ گئی کہ چڑیل کی کہانی صرف ایک افواہ تھی۔ اصل میں کچھ لوگ خفیہ طور پر قبرستان میں کھدائی کر رہے تھے۔ محترم سامعین، اس واقعے کا ایک اور پہلو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کبھی کبھار جادو ٹونے کے لیے بھی لوگ قبرستان کا رخ کرتے ہیں۔ ممکن ہے کسی شخص نے کسی عورت یا انسان کو اس حالت میں دیکھا ہو اور یا پھر اسے چڑیل یا شیشہ کا سمجھ لیا ہو۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں بھوت، پریت، چڑیل، سایہ یا آتما کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے دارالعلوم دیوبند سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، اس کا جواب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان حضرات نے اس سوال کا جواب یوں دیا تھا کہ بھوت، پریت، سایہ وغیرہ یہ سب وہمیات سے تعلق رکھتی ہے، اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، جن کا اثر یا سحر کا اثر یہ تو ثابت ہے، بقیہ ساری چیزیں توہمات کے قبیلے سے ہیں۔ عامل لوگ لوگوں کے دلوں میں اس کا ہوا بٹھا دیتے ہیں اور وہم کو تقویت دیتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اس طرح کی وہمیات میں نہ پڑنا چاہیے۔ خود بھی پاک اور صاف رہے، گھروں کو بھی پاک اور صاف رکھے، پانچوں وقت نماز پڑھے، گھروں میں نفل نماز اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ کوئی چیز قریب نہیں آئے گی۔ محترم سامعین، یہ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر معمولی واقعہ سامنے آتا ہے تو لوگ فوراً اسے چڑیل، بھوت یا پراسرار مخلوق سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اکثر معاملات کی معقول اور زمینی وجہ ہوتی ہے۔ اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم وہم، افواہوں اور خوف کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، عقل، تحقیق اور شریعت کے رہنمائی کو سامنے رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر قسم کی وہم، جادو اور برے اثرات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان، نماز اور قرآن کے ذریعے مضبوط بنائے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح بھوت، چڑیل یا پریت وغیرہ کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں اس کا تذکرہ ضرور کریں، اور آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا رائے ہے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔